وقال جل وعلا في موضع آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ باہر والا سپیکر بند کر دیا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ایک فضائل و مناقب بیان کیے تھے کہ سیدنا عثمان ابن عفان سابقون الاولون میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی اور کئی مواقع پر جیش الاسرہ کی تیاری کے وقت، بیر روما کے وقف کے وقت، مسجد نبوی کی توسیع کے وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی طور پر بھی معین جنت کی بشارت پانے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عثمان ابن عفان کی یہ فضیلت بھی بیان کی جب جیش العسرہ کو تیار کیا، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد آپ کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی آپ کے نامہ اعمال میں کمی نہیں کر سکتی، آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا عثمان ابن عفان کا بہت حیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، بیان کی تھی، آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص کا حیا نہ کروں جس کا حیا نورانی آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان بیت رضوان میں نبی پاک نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہا ھذہ ید عثمان، یہ محمد الرسول اللہ کا دایاں ہاتھ بیت کے لیے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور کسی اعتراض کرنے والے نے جب اعتراض کیا کہ عثمان بیت رضوان میں نہ تھے، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اس بندے کو جواب دیا جو مصر سے آیا تھا، لو کان احد اعز ببطن مکہ لبعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل مکہ۔ سیدنا عثمان کے بیت رضوان میں شریک نہ ہونے پر اعتراض کرنے والے اگر اس دن حدیبیہ کے مقام پر کوئی شخص
1400-1500 صحابہ میں سے کوئی شخص عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر معزز اور عزت دار اور قد کاٹ والا ہوتا تو نبی پاک اسے مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کے بھیجتے، جبکہ عثمان سے بڑھ کر اس وقت اس مرتبے اور منصب کا کوئی بھی ان سے بڑھ کر اہل نہ تھا، اس لیے نبی پاک نے اپنا سفیر عثمان کو بنایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر سیدنا عثمان ابن عفان سیدنا عمر ابن خطاب کو جب خنجر مارے گئے، آپ بستر شہادت پر تھے، آپ نے اپنی وصیت اور جانشینی کے مسئلے کو طے کیا، 6 بندوں کی کمیٹی بنائی کہ 6 آدمی میں ان کو اپنے بعد اختیار دے کے جا رہا ہوں، اور یہ شورا ہے جو خلافت کا میرے بعد مسئلہ طے کرے گی، جن میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد ابن ابی وقاص، 6 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کی ایک کمیٹی بنائی، اور سیدنا عمر کا عدل و انصاف دیکھیے، آپ سے پوچھا گیا کہ ایک اور بھی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن آپ نے ان کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا۔ کون؟ کہا سعید ابن زید، وہ بھی 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو ایک وقت میں ایک مجلس میں نبی پاک نے معین جنت کی بشارت دی۔ فرمایا وہ عشرہ مبشرہ میں سے تو شامل ہے، لیکن عمر کا بہنوئی بھی ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس لیے میں اس کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کرتا۔ 6 بندوں کی کمیٹی بنی۔ عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، خلافت کے لیے 4 آدمی دستبردار ہو گئے۔ معاملہ سیدنا علی اور سیدنا عثمان میں سے کسی ایک کے انتخاب کا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اس معاملہ کے ذمہ دار تھے، وہ سیدنا عثمان کے پاس گئے، کہا اگر میں یہ خلافت اور خلیفہ سیدنا علی کو بنا دوں اور ان کو منتخب کر دوں، آپ قبول ہے آپ کو؟ سیدنا عثمان نے کہا مجھے قبول ہے۔ پھر سیدنا علی کے پاس گئے، کہا اگر میں عثمان ابن عفان کو خلیفہ چن لوں اور مسلمانوں کو ان کی بیعت کے لیے کہوں، کیا آپ کو میرا یہ فیصلہ قبول ہے؟ سیدنا علی نے کہا میں دل و جان سے اس فیصلے کو قبول کروں گا، عثمان کو اپنا امیر اور حاکم تسلیم کروں گا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں عبد الرحمن ابن عوف نے انتخاب کا ووٹ ڈالا، سارے صحابہ نے بیعت کی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے بعد دوسرے نمبر پر بیعت کی، یعنی باقی 5 میں سے باقی 4 میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف کے بعد۔ خلافت کا سلسلہ چلتا رہا، امت میں خیر باقی رہی، لوگ پھلتے پھولتے رہے، اسلامی تاریخ اور اسلامی جغرافیہ حجاز مقدس سے نکل چکا تھا، فارس اور روم سیدنا عمر کے دور میں فتح ہو چکا تھا، سیدنا عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں مسلمانوں کی سلطنت افریقہ تک جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑ چکی تھی۔ سیدنا عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں یہ کوئٹہ، بلوچستان، مکران،
سینٹرل ایشیا، یہاں تک مسلمانوں کی فوجیں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی اور اسلام کا پرچم لہرا چکے تھے۔ یہ بلوچستان تک اسلام سیدنا عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں آیا ہے۔ افریقہ فتح ہوا، سینٹرل ایشیا فتح ہوا، افغانستان، ازبکستان، یہ سارے علاقے، چائنا کے علاقے، رشیا کے بہت سارے علاقے، اور پاکستان کے اندر موجود مکران اور بلوچستان تک کے علاقے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر فتح ہوئے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی فتوحات تو نہ ہوئیں، لیکن بہت سارے صحابہ اور تابعین ہندوستان، سری لنکا اور ان بندرگاہوں پہ آ کے آباد ہو گئے اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض ہونے لگے۔ اعتراض کرنے والا، ان کی خلافت کے بنیادی اصول پر اعتراض کرنے والا کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھا، کوئی ایک بھی معتبر تابعی نہیں تھا، بلکہ مصر، عراق اور کوفہ کے کچھ اوباش قسم کے لوگ تھے، فتنہ باز، فتنہ پرور، فتنہ پرداس۔ یہ ایک تو صحیح بخاری کی حدیث آپ نے پچھلے خطبہ میں سنی تھی، آج بھی میں نے اشارہ کیا کہ حج کے موقع پہ ایک بندہ مصر سے آ کے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے سیدنا عثمان پر 3 اعتراض کرتا ہے، اور قاتلین عثمان کا بھی زیادہ تر گروہ مصر کے لوگوں پر مشتمل تھا۔ 35 ہجری میں ذوالحج کا مہینہ تھا، مدینہ سے کبار صحابہ کرام، صحابیات، تابعیات، تابعین حج بیت اللہ کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ مصر سے اور کوفہ سے ان طرح کے لوگ آئے، جن کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں سیدنا عثمان ابن عفان امیر المومنین کا محاصرہ کر دیا، ان کو گھر کے اندر قید کر دیا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، اور کچھ اعتراضات ہمارے اردو دان طبقہ نے تاریخ کی کتابوں سے نقل کیے۔ پہلا اعتراض خلافت و ملوکیت کتاب سے، صفحہ نمبر 106، بانی جماعت لکھتے ہیں، جب حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے، اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہ گئے، کہ اپنے اقربا کو نوازا اور اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے اور مال دیا اور رعایتیں دی۔ یہ اردو کی کتاب کا اعتراض ہے، اور نیچے ہی لکھتے ہیں، اس بات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو سیدنا عثمان ابن عفان نے عہدے دیے، انہوں نے اعلیٰ درجہ کے انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا، اور ان کے ہاتھوں بہت ساری فتوحات بھی ہوئیں۔ صفحہ نمبر 108 پہ لکھتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ میں سے سیدنا عثمان پر یہ اعتراض کرنے والا کوئی نہیں۔ پہلا اعتراض، خامیم کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر، جب ولید بن عقبہ کو کوفہ کی گورنری کا پروانہ ملا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا، معلوم نہیں کہ ہمارے بعد تم زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو، یا ہم تیرے بعد احمق ہو گئے ہیں۔
اس نے جواب دیا ابو اسحاق زیادہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو بادشاہی ہے، صبح کسی کو ملتی ہے شام کو کوئی مزے لوٹتا ہے۔ تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے کہا ولید بن عقبہ کی یہ بات سن کر، ہاں مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اب خلافت کو تم نے واقعی بادشاہی بنا کے چھوڑو گے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں۔ یہ روایت کہاں سے آئی؟ نقل کی ہے الاستیاب ابن عبد البر سے، ناقل ہیں اردو کے مصنف خا میم کاف کے مصنف۔ یہ روایت جھوٹی ہے، سعد بن ابی وقاص سے ولید بن عقبہ کی ایسی کوئی بات نہیں، اور سعد بن ابی وقاص نے سیدنا عثمان کی خلافت کو بادشاہی نہیں کہا۔ یہ جھوٹی بات ہے، گپ ہے، بکواس ہے۔ روایت کے اندر حکم بن عتیبہ راوی مدلس ہے، ان سے بیان کر رہے ہیں، سما کی صراحت نہیں ہے۔ دوسری بات، حکم بن عتیبہ سے نیچے سند ہی نہیں ہے، لڑی ٹوٹ گئی ہے۔ میں آج کہوں کہ عثمان کی خلافت بادشاہ آتی، آپ مان لیں گے میری بات؟ ہاں، جب میں سند اور لڑی سے بات کروں اور سند کے سارے راوی سچے اور سکہ ہوں، سند متصل ہو انقطاع نہ ہو، پھر میری بات کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ لیکن الاستیاب سے نقل کر دیا اردو کے مصنف نے، خا میم کتاب کے مصنف نے، بانی جماعت نے۔ آگے لکھتے ہیں ایسے ہی خیالات عبداللہ ابن مسعود نے بھی ظاہر کیے، عبداللہ ابن مسعود پہ بھی الزام لگا دیا۔ حوالہ دیا الاستیاب ابن عبد البر کا، خا میم کاف صفحہ 108۔ یہ روایت بھی جھوٹی ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے سیدنا عثمان پر ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نمبر 1، محمد بن سیرین تابعی، ان کا عبداللہ ابن مسعود سے سماعی ثابت نہیں ہے، ان سے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ تو گل کتوں آ گئی؟ بیچ واسطہ ٹوٹ گیا ہے، گل کتوں آئی؟ واسطہ جوڑو نا، کنیکشن نہیں ہے۔ میں محمد علی جناح سے کوئی بات بیان کروں، مان لو گے؟ نہیں۔ لیکن میں بات کے بیان کروں آغا عبد الکریم شورش کاشمیری سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا میں ان سے ملا تھا اور وہ سچے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جناح صاحب نے یہ کہا تھا، پھر میری بات میں وزن پیدا ہوگا۔ محمد ابن سیرین سکہ تابعی ہیں، بڑے نیک آدمی، بہت بڑے محدث ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود سے سما نہیں۔ تو پھر گل کتوں آ گئی؟ آگے جعفر بن سلیمان سے نیچے سند ہی نہیں ہے۔ تو خا میم کاف کے مصنف نے نقل تو کرنا تھا، انہوں نے کر دیا، انہوں نے کہا تاریخی روایات میں کون سی سندیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر لکھتے ہیں نیچے خا میم کتاب کے مصنف، حضرت عثمان نے اپنے حکومت کے آخری 6 سالوں میں اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کو حکومت کے عہدے دیے، اور مروان کے لیے مصر کا خمس یعنی افریقہ کے اموال غنیمت کا خمس جو مصر کے صوبے کی طرف سے آیا تھا لکھ دیا، اور اپنے رشتہ داروں کو مالی عطیے دیے، اور اس معاملہ میں یہ تعویل کی کہ وہ رشتہ داری کو ملا رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، رشتہ داری کو ملائیں۔ اور وہ کتاب میرے ایک عزیز اور محبوب دوست کے پاس پڑی تھی، میں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا وہاں سے، اور پھر میں کیلکولیٹر پہ حساب کرنے لگا جتنا لکھا ہے خا میم کتاب کے مصنف نے، مجھے یہ پتہ نہیں چلتا نعوذ باللہ نواز شریف زیادہ کرپٹ ہے یا حضرت عثمان زیادہ کرپٹ تھے، نعوذ باللہ۔ جھوٹی روایات، عہدے دیے، میٹوکریسی کو تباہ کیا۔ یار پھر کون سی خلافت راشدہ بچتی ہے؟ نبی پاک نے کہا کہ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک ہوگی، اور نبی پاک نے کہا یہ خلافت راشدہ ہوگی۔ نبی پاک نے کہا یہ نبوی منہاج اور نبوت کے منہاج پر خلافت ہوگی، اور یہاں اقربا کو عہدے بھی دیے جا رہے اور بیت المال کو لوٹا جا رہا ہے، خمس کو کرپشن کے ساتھ اور صلہ رحمی کے نام پہ نعوذ باللہ عثمان دے بھی رہے ہیں، پھر بھی خلافت راشدہ قائم کی قائم ہے۔ یہی تو مقدمہ قائم کیا ہے خا میم کتاب کے مصنف نے کہ بھائی خلافت سے ملوکیت کی طرف سفر کیسے شروع ہوا، اور جو اس میں روایات بری ساری کی ساری جھوٹی۔ یار کچھ تو عدل سے کام لو، کچھ تو انصاف سے کام لو۔ میرے ایک دوست بڑے پڑھے لکھے آدمی انگلینڈ کے اندر میرے شاگرد ہیں، مجھ سے نحو صرف پڑھتے ہیں، میں ان سے ان موضوع پر بات کرتا ہوں، کہتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، انہوں نے تو ساری باتوں کی نقل کی ہے، حوالے دیے ہیں۔ میں کہیں جو میں حوالے دین لگیا تو میں عمیرہ احمد دے ناول دے بھی حوالے دے دیاں گا نا، میں التمش کے ناول کے بھی حوالے دے دوں گا۔
میں ابن صفی کی عمران سیریز کے بھی حوالے دے دوں گا. یہ حوالے ہوتے ہیں, سند نہیں دیکھی جاتی. اب یہ جو کام, اور قرض بھی لیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابو بکر عمر اپنا حصہ نہیں لیتے تھے, میں اپنا حصہ لیتا ہوں. طبقات ابن سعد کا والا ہے. روایت میں کون ہے, بندے دا نام یاد کر لو, بھولیو نہ مرن تک. محمد بن عمر الواقدی, محمد بن عمر واقدی, محمد بن عمر واقدی. محدثین نے کہا کذاب ہے, متروک ہے, جھوٹا ہے, اخباری ہے, گپی ہے, کہانی باز ہے. اس کے لیے عربی میں لفظ بولتے ہیں کہانی باز کے لیے اخباری یون, بس اخباری صافی ٹائپ آدمی ہے. احمد میر ہے, ٹھیک ہے, جیسے مرضی خبریں دے دے. اور میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب کے اندر, خامیم کتاب کے اندر 60-70% روایات جن کا صحابہ پر اعتراض آتا ہے وہ محبوب راوی محمد بن عمر واقدی کی ہیں, جن کو محدثین نے کذاب کہا ہے. اور خامیم کتاب کے مصنف نیچے لکھتے ہیں, نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں, وہ اسکرین شاٹ میں نے لیا میرے موبائل میں, وہ نیچے لکھتے ہیں یہ محمد بن عمر جو واقدی راوی ہے نا, محدثین نے اس کو کذاب اور متروک اور جھوٹا اور گپی کہا ہے, لیکن یہ معیار احکام و مسائل اور حدیث اور سنت میں چلتا ہے, لیکن تاریخ میں یہ معیار نہیں چلتا. تاریخ میں کیا معیار چلتا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں اگر سندے کھول کے بیٹھ جائیں تو اسلام کی 90% تاریخ کو دریا برد کرنا پڑے گا. میں نے پڑھ کے کہا تھا کر دو دریا برد, ہمیں ایسی تاریخ نہیں چاہیے. اور قرآن مجید کا اس سوال کا جواب میں یہ دیتا ہوں, خامیم کتاب کے مصنف کے بارے میں ان کا کوئی مخالف 1970 اور 60 میں کہتا کہ میں نے خامیم کتاب کے مصنف کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, تو بندہ ہوندہ جھوٹا, گپی, کہانی باز احمد میر. تو بندہ کی کہندا کہ احمد میر دا فتویٰ تے قبول نہیں دین اسلام وچ, لیکن جدوں اس بانی جماعت کے بارے میں کہہ رہا ہے جوا کھیلتے دیکھا ہے تو اس کی بات قبول کرنی چاہیے نا, کیونکہ تاریخ میں یہ معیار خامیم کتاب کے مصنف کہتے نہیں چلتا. حالانکہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ الحجرات کے اندر, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر فاسق بندہ خبر لے کے آئے, قرآن کہتا ہے اس کی تصدیق کر لیا کرو, تحقیق کر لیا کرو, بندہ سچا ہے, خبر ملتی ہے, اس نے خبر کو صحیح یاد رکھا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اس فاسق اور کمزور بندے کی خبر پر یقین کر کے کسی بڑے شرف والے بندے کو تان کر دو اور اس پر چڑھ دوڑو اور بعد میں ندامت اٹھاتے پھرو, شرمسار ہوتے پھرو کہ تم نے ایک جھوٹے اور کمزور اور غیر معتبر راوی کی روایت پر یقین کر کے آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو رغیت دیا. میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں اپنے سمجھنے والوں کے لیے. یہ جو محمد بن عمر واقدی ہے نا, کھاریاں دی عدالت دے اندر قانون شہادت دے مطابق اس کی گواہی قبول نہیں ہے. یہ چاہے میرے بارے میں دے یا آپ کے بارے میں دے یا کسی شرابی کے بارے میں دے یا کبابی کے بارے میں دے, محمد عمر واقدی ایسا کذاب راوی ہے, جھوٹا, ایک کھاریاں دی عدالت دا انصاف والا جج یہ دی روایت قبول نہیں کرتا. تو میں کدے بارے قبول کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان دے بارے. میں مر نہ جاواں اور میں کہاں کہ تاریخ کے اندر یہ روایت نہیں چلتی, تاریخ کے اندر یہ معیار نہیں چلتا. اور حدیث میں کیا معیار چلتا ہے؟ وہی مصنف کہتے ہیں, دجال کے بارے میں روایتیں آتی ہیں, وہ لکھتے ہیں یہ کانا دجال افسانے ہیں. تو کانے دجال دیاں روایتاں کتنے بخاری مسلم وچ. جدو تسی تاریخ لین تے آئے ہو تو تسی کذاب جھوٹے گپی راویاں دی لے لی تے صحابہ دے تان کر دیتے, تے جے چھڈن تے آئے ہو تے بخاری مسلم دیاں روایتاں چھڈ کے وہی مصنف کہتے ہیں یہ کانا دجال افسانے ہیں, نبی پاک کو دجال کے بارے میں خود یقین نہیں تھا. کہتے ہیں حدیث کے بارے میں بڑے سے بڑا مبالغہ کرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری مسلم میں یوں لکھا ہے, صحیح لکھا ہے, کیونکہ آخر تھے تو وہ بھی انسان ہی نا. میں قربان جاواں, جدو تسی چھڈن تے آئے ہو تو تسی بخاری مسلم نو رگیت گئے ہو تے شک پیدا کر گئے ہو تے کانے دجال نو افسانے کہہ گئے ہو جڑی بخاری مسلم دیاں روایتاں نے, تے جدو لین تے آئے ہو تے تاریخ دا کوڑا کباڑ کٹھا کر کے اپنا مقدمہ ثابت کر لے. اور بھی بہت ساری مثالیں بیان کرتے ہیں. آگے لکھتے ہیں جی, عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ نے وہاں کے عیسائی بطریق سے 300 قنطار سونے پر مسالت کی
سیدنا عثمان نے کہا یہ آل حکم کو دے دو۔ خامیم کتاب کا صفحہ 327۔ یہ روایت کس نے گڑھی ہے؟ محمد بن عمر واقتی نے یہ روایت گڑھی ہے۔ کذاب، جھوٹا، دشمن ہے صحابہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، محمد بن کعب جس سے روایت لی ہے وہ 40 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے اور سیدنا عثمان کی شہادت ہو رہی ہے 35 ہجری میں۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے بھی 35 سال بعد پیدا ہو رہا ہے اور روایت بیان کر رہا ہے حضرت عثمان نے کہا تھا اچھا یہ جو بیت المال آیا نا یہ میرے دودھ شریک بھائی محمد بن سعد بن ابی سرح کو دے دو۔ پہلی بات واقدی کی گڑنتل روایت ہے، جھوٹا راوی واقدی ہے اس میں۔ ہن ایک کتاب پڑھ کے تے چے سیدنا عثمان دے بارے تہاڈا دل میڑا ہو جائے تے تہانوں تھوڑی تحقیق تے کر لینی چاہیے بھائی یہ روایت آئی کتوں ہے۔ تاریخ میں جو کچھ آئے وہ صحیح نہیں ہوتا، حتیٰ کہ حدیث کی کتابیں بخاری مسلم کے علاوہ ان میں بھی جو کچھ آ جائے وہ سارا صحیح نہیں ہوتا۔ سند لکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سند کو چیک کرو، اگر سند صحیح ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر سند صحیح نہیں ہے تو بات ٹھیک نہیں ہے، تحقیق کریں۔ ایک روایت بیان کرتے ہیں اور صفحہ نمبر 328 پہ کہ سیدنا علی، سیدنا سعد، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور سیدنا معاویہ ایک مجلس میں موجود تھے تو حضرت علی نے یہ اعتراض کیا سیدنا عثمان پر کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، عہدے دے رکھے ہیں۔ تو سیدنا عثمان نے کہا میں نے جن کو عہدے دیے ہیں ان کو حضرت عمر نے بھی عہدے دیے ہوئے تھے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اتنا ان کا غلام نہیں ڈرتا تھا جتنا معاویہ ڈرتا تھا، لیکن آپ سے تو پوچھے بغیر معاویہ جو کام مرضی کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میں نے عثمان کے حکم پہ کیا ہے۔ اب یہ روایت کہاں سے آئی ہے؟ اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید قرشی ضعیف اور منکر راوی ہے، تاریخ طبری سے اٹھایا ہے خامیم کتاب کے مصنف نے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یحییٰ بن معین ہے، بخاری ہیں، فلاس ہیں، ابو حاتم ہیں، ابو زرع ہیں، نسائی ہے، ترمذی ہیں، اجلی ہیں، ساجی ہیں، ابن حبان ہیں، محمد بن سعد ہیں، امام دارقطنی ہیں، ابن عدی ہیں، عقیلی ہیں، سب نے اس کو ضعیف اور منکر الحدیث لکھا ہے اور اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے بھی حضرت عثمان پہ اعتراض کیا۔ اسٹیبلش کیا کرنے کی کوشش کریں کہ صحابہ عشرہ مبشرہ علی اور سیدنا طلحہ اور سعد ان کو بھی حضرت عثمان پر اعتراض تھے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، گویا کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ کوئی کرپٹ آدمی تھے، میٹوکریسی تباہ کی حضرت عثمان نے۔ اس طرح ایک اور روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی کہ انہوں نے اعتراض کیا پھر انہوں نے جواب دیا، تو اس طرح کا وہ روایت کے اندر پھر واقعی گھسا ہوا ہے اور بھی دوسری اس کے اندر علتیں پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہیں، حضرت عثمان کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا اور غلط کام بہرصورت غلط ہوتا ہے اور سرکار اسی غلطی مننے اسی صحابہ نو معصوم الخطا بے یاد ہی طرح نہیں منتے۔ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، ابو بکر عمر سے بھی ہو سکتی ہے، عثمان سے بھی ہو سکتی ہے، علی سے بھی ہو سکتی ہے، معاویہ سے بھی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہے غلطیاں، انہوں نے اسی انبیاء دی طرح معصوم نہیں سمجھتے، لیکن حضور غلطی ثابت کرو نا پھر اسی تعویل کریے، پھر کوئی عذر پیش کریے، پھر اسی تواڈے سامنے منت ترلا کریے غلطی ہوگی ہن چپ کر جو۔ تو جدو غلطی ہوئی نہیں، غلطی ثابت نہیں، روایتیں جھوٹی ہیں، پھر اس بنیاد پر کہتے ہیں غلط کام تو بہرحال غلط ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی خواہ و کسی نے بھی کیا ہو اس کو خام خواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین کا ہی یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ ماننا۔ سرکار میں تواڈیاں 8 یا 10 12 روایتاں پڑھیاں نے، کتنے واقعی ہے، کتنے انقطاع ہے، کہیں سند ہی نہیں ہے، کہیں جھوٹے راوی ہیں، کہیں مدلس راوی ہیں۔ آپ ایک روایت ثابت کریں، ہم کہیں سیدنا عثمان انسان تھے ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ان کے فضائل کی وجہ سے نبی پاک نے فرمایا عثمان آج کے بعد جو غلطی کرو اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرتا ہے۔ اب یہ اعتراضات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ جب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو یہ طبقہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تو ہوئی، ظلم ہوا، مظلوم تھے، لیکن ان کے خلاف سٹانس ٹھیک تھا۔ جیلم کے بابا جی نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان کے خلاف جو بلوائی آئے تھے ان کا سٹانس ٹھیک تھا، مطالبات درست تھے کہ آپ اقربا پروری کرتے ہیں، آپ بیت المال کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور آپ خلافت کو صحیح طریقے سے نہیں چلا رہے، یہ ان کا سٹانس درست تھا، لیکن معاملہ ایکسٹریم لیول تک پہنچ گیا کہ قتل ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ انہوں نے بھی کہا، اور وہ فیصل آباد کے بابا جی جنہیں میں سٹھیایا ہوا بابا کہتا ہوں، انہوں نے انہی جھوٹی روایات کی بنیاد پہ کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر عشرہ مبشرہ شامل تھے، نعوذ باللہ، نہیں یہ کہا بیت رضوان والے شامل تھے،
پھر کہا کہ حضرت عثمان خطبہ دے رہے تھے تو ایک آیا بندہ جہجاہ غفاری اس کا نام تھا، اس میں بھی محمد عمر الواقدی راوی کذاب نے یہ روایت گڑھی ہوئی۔ جہجاہ غفاری صحابی آیا، اس نے آ کر ممبر سے حضرت عثمان کو اتارا اور ان کے ہاتھ میں وہ لاٹھی تھی جس کو پکڑ کر نبی پاک حضرت عمر حضرت ابو بکر خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس لاٹھی کے ساتھ سیدنا عثمان کو مارا اور ان کے گھٹنے پر وہ لاٹھی توڑ دی اور سیدنا عثمان زخمی ہو گئے، ان کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ اس کے بعد گھر کے اندر ان کا محاصرہ ہو گیا، پھر سیدنا عثمان ممبر پر خطبہ دینے کے لیے باہر ان کو آنے نہیں دیا گیا۔ گڑن تل کی دی یہ محمد بن عمر الواقدی کذاب، جھوٹے اخباری اور کہانی باز کی۔ پھر عمر بن حمہ کے ایک راوی ہیں، صحابی ہیں، کہا انہوں نے نبی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی، روایت کیا ہے؟ جھوٹی۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن ابن علی نبی پاک کے نواسے، اور تیسرے مروان ابن الحکم، اور چوتھے ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ یہ چار بندے صحیح سند کے ساتھ اسحاق ابن راہویہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی مسند میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں مقتل عثمان میں موجود تھا، جب ان کو شہید کیا گیا میں اس وقت موجود تھا۔ چار بندوں کو زخمی لت پت حالت کے اندر لایا گیا سیدنا عثمان کے گھر کے باہر۔ ایک عبداللہ ابن زبیر تھے، دوسرے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرا مروان ابن الحکم تھا۔ ان کو بھی بعض صغار صحابہ میں شامل کرتے ہیں، 6 سال ان کی عمر تھی یا 4 سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ایک چوتھے تھے، میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے۔ 4 بندوں کو لایا گیا، زخمی تھے، خون میں لت پت تھے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ یدرعون عن عثمان، یہ 4 صحابہ وہاں پر باغیوں کے مقابلے میں سیدنا عثمان کا دفاع کر رہے تھے، ان کو بچاؤ کر رہے تھے۔ بچاؤ کرتے ہوئے باغیوں نے سیدنا حسن، سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور مروان ابن الحکم اور ایک تیسرے چوتھے صحابی تھے، ان کو زخمی کر دیا اور ان کو لت پت خون کے اندر جو ہے وہ سیدنا عثمان کے گھر سے باہر لایا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے کہا سیدنا عثمان سے جب باغی چڑھ دوڑے، فرمایا کہ آپ کے گھر میں اتنے بندے موجود ہیں کہ جو انشاءاللہ اگر آپ کے دفاع کریں، اگر آپ اجازت دیں کہ ہم لڑیں تو اللہ ان سے کم تر کے ساتھ بھی آپ کی نصرت کرے گا اور آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن سیدنا عثمان نے کہا میں ہر اس بندے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جو یہاں موجود ہے، میری ذات کے بارے میں مدینہ میں خون نہیں بہانا، صحیح سند سے میں قسم دیتا ہوں جتنا دفاع ہو سکتا ہے کریں، لیکن میری ذات کے لیے خون نہیں بہانا۔ اب سیدنا عثمان کی شہادت کو داغدار کیا، اعتراض کیے، اقربا پروری اعتراض ہو گئے۔ اب میں آتا ہوں نبی پاک کو سیدنا عثمان کی شہادت کیسے لگتی ہے۔ ایک روایت میں نے پچھلے خطبے میں بیان کی تھی، یہ روایت کہاں آتی ہے جی؟ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر نبی پاک احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ پہ چڑھے اور احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ نبی پاک نے فرمایا احد ٹھہر جا، اس وقت تیرے پر ایک اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق ہیں، 2 شہید ہیں۔ اور اس وقت کون تھے ساتھ؟ ابو بکر، عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور عمر و عثمان کو نبی پاک نے شہید کہا، ان کی شہادت سے بھی 10 سال پہلے بلکہ 20 سال پہلے۔ دوسری روایت دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں مسند احمد کے اندر 24,566 نمبر روایت ہے، ابن حبان کے اندر 6915 نمبر روایت ہے، فضائل صحابہ احمد ابن حنبل کے اندر 816 نمبر روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر اسی معنی کی روایت 3705 نمبر، سند حسن اور صحیح ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان کو بلاوا بھیجا، پیغام بھیجا، سیدنا عثمان ابن عفان آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عثمان کے ساتھ رازداری کی گفتگو کرنے لگے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم امہات المومنین ایک دوسری کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ كَلَّمَهُ،
نبی پاک نے سیدنا عثمان سے آخری بات کیا کی؟ غور سے سننا، یہ جتنے اعتراض ہیں ان اعتراضات کو دفن کرنے کے لیے نبی پاک کی یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان ضرب منکبہ، نبی پاک نے سیدنا عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہا یا عثمان ان اللہ عسى ان یلبسک قمیصا فإن أرادك المنافقون على قلعه فلا تقلعه حتى تلقاني۔ یہ مسند احمد، جامع ترمذی، ابن حبان کی سیدی نبی پاک نے اپنی آخری وقت میں عثمان کو کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا عثمان امید ہے اللہ تجھے ایک کرتا ایک خلعت پہنائیں گے، مراد خلافت تھی۔ اگر منافق لوگ، کون؟ اگر منافق لوگ ارادہ کریں کہ تیری اس خلعت کو اتاریں، عثمان تو نے ان کا مطالبہ مان کے خلافت اور خلعت کو نہیں چھوڑنا۔ کب تک؟ حتی تلقانی، یہاں تک کہ تو شہید ہو کے میرے پاس پہنچ جائے۔ اور آخری دن سیدنا عثمان کو جب شہید کیا گیا، ابو سہلہ ان کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں، سیدنا عثمان سے بعض لوگوں نے کہا خلافت چھوڑ دیں، انہوں نے کہا نبی پاک نے مجھ سے عہد لیا تھا، وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ عَهِدَ عَلَيَّ عَهْدًا، نبی پاک نے مجھ سے عہد لیا تھا، میں اس عہد پر قائم ہوں، میں صبر کروں گا، جام شہادت نوش کر جاؤں گا، لیکن منافقوں اور باغیوں اور سبائیوں اور اوباشوں کے کہنے پر خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک کنویں کے اوپر ایک باغ کے اندر، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، دستک ہوئی، سیدنا ابو بکر آئے، نبی پاک کے پاس آ کے بیٹھ کے آپ نے فرمایا اس کو جنت کی بشارت دے دے اور آنے کی اجازت دے۔ پھر دستک ہوئی، کہا یہ جو آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دے اور لے آ، وہ آنے والے عمر تھے۔ تیسری دفعہ دستک ہوئی، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں، خامیم کتاب کی تاریخ نہیں پڑھ رہا، نبی یہ پاک نے کہا یہ آنے والے کو اذن لہو، اس کو اس باغ میں آنے کی اجازت دے، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَىٰ تُصِيبَهُ، اس آنے والے کو اجازت دے اور اس کو جنت کی بشارت دے دے اس بلا پر، مصیبت پر جو اس کو آئندہ پہنچنے والی ہے۔ آنے والے کون تھے؟ دیکھا جا کے دروازہ کھولا، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری نے کہا نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، علی بلوا تصیبو کا، ایک مصیبت، عظیم مصیبت جو آپ کو پہنچے گی۔ سیدنا عثمان نے کہا الحمدللہ واللہ المستعان، جنت کی بشارت پر الحمدللہ کہتا ہوں اور جو مصیبت آئے گی اس پر میں اللہ سے مدد حاصل کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں۔ چوتھی روایت، عثمان ابن عفان کے فتنے کے دور میں عثمان حق پر تھے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مرہ بن کعب بیان کرتے ہیں، روایت کہاں آتی ہے؟ مسند احمد کے اندر، جامع ترمذی میں 3704 نمبر، السلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حافظ ابن حجر نے المطالب العالیہ میں ذکر کیا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الفتنہ، آپ ایک دفعہ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، فقربہا، آپ نے کہا وہ فتنے بہت قریب آ گئے ہیں۔ فمر رجل مقنع فی ثوب، جب آپ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے ایک آدمی گزرا جو چادر کے اندر کپڑے میں اپنا چہرہ لپیٹے ہوئے تھا، کپڑے میں اپنا چہرہ لپیٹے ہوئے گزرا۔ نبی پاک نے اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا یومئذ علی الحق، اے میرے صحابہ فتنوں کا جب دور آئے گا یہ بندہ جو کپڑے میں لپٹے ہوئے جا رہا ہے یہ شخص اس دن حق پر ہوگا، گویا اس کے مخالف سارے باطل پر، جھوٹ پر ہوں گے۔ کعب بن مرہ کہتے ہیں میں اٹھا، بندہ تو نظر نہیں آیا، نبی پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، میں اٹھا اور جا کے اس بندے کو پکڑا، اس بندے کا چہرہ گھمایا، وہ عثمان ابن عفان تھے، میں نے ان کا چہرہ نبی پاک کی طرف کر کے کہا ھذا یا رسول اللہ، جب فتنے آئیں گے کیا یہ اس دن حق پر ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا نعم
ہاں کعب ابن مرہ ابن کعب، جب فتنہ ہوگا، آزمائش آگی، بغاوت ہوگی، اس دن یہی عثمان ابن عفان حق پر ہوگا۔ لہٰذا کوئی اعتراض حضرت عثمان پر درست نہیں تھا، باغیوں کا کوئی سٹانس درست نہیں تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اس دن حق پر کون ہوگا؟ یہ، اور یہ کون ہے؟ عثمان۔ آپ نے فرمایا منافق ارادہ کرے تو عثمان خلافت نہیں چھوڑنی۔ خلافت سے اتارنے کا مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ منافق۔ تے تہاڈا دل کردا ہے کسی صحابی نو نعوذ باللہ منافق کہن تے؟ کوئی صحابی منافق نہیں تھا۔ منافق صحابی نہیں ہوتا اور صحابی منافق نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آخری دن خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج تم نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا ہوا ہے، کتنے دن پانی اور ان کا کھانا بند رہا، آج افطاری ہمارے پاس کرنا۔ اس دن قرآن کے صفحات پر سیدنا عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کے صفحات پر سیدنا عثمان کا خون گرا، فوارہ پھوٹا ہے۔ آج بھی استنبول کی لائبریری کے اندر کہتے ہیں وہ قرآن محفوظ ہے جس پہ سیدنا عثمان کا خون لگا تھا۔ سیدہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، وہ گھر سے آئی سیدنا عثمان کو کھانا دینے کے لیے، کئی دن سے محصور تھے، کھانا پانی بند تھا۔ راستے میں روکا مالک بن حارث اشتر النخعی نے، خچر پہ سوار تھی، ہودج تھا۔ مالک اشتر کہتا ہے واپس چلے جائیں۔ ماں صفیہ نے کہا، ام المومنین نے، نہیں ہم سیدنا عثمان کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ اس نے خچر کو نیزہ مارا، خچر بد کی، اگلے پاؤں اس نے اٹھائے، قریب تھے کہ سیدہ صفیہ گر جاتی، نبی پاک کی زوجہ محترمہ۔ سیدہ صفیہ نے پتہ کیا کہا مالک اشتر کے بارے میں؟ یہ ان باغیوں اور بدماشوں کے اندر شامل تھا۔ سیدہ صفیہ نے کہا مجھے یہاں سے واپس لے جاؤ، کہیں یہ کتا مجھے ذلیل نہ کر دے۔ یہ مالک اشتر دھوکے کے ساتھ، فریب کاری کے ساتھ سیدنا علی کا ساتھی بنا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میرے پاس 25 جلدوں کے اندر نیا نسخہ منگوایا عربی کے اندر، میں پڑھاؤں گا جس کو شک ہو۔ وہ کہتا ہے جیلم والا مالک اشتر پر ایران والوں نے ڈرامہ بنایا اور اس نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ مالک اشتر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا گورنر اپنے چچا زاد عبداللہ ابن عباس کو بنایا، مالک اشتر کو یہ تھا کہ حضرت علی مجھے اردو کے لیے ساتھ لگا تھا نا، یہ بھی منافق آدمی تھا، جیسے نبی پاک کے ساتھ عبداللہ بن ابی جیسے منافق لگے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے منافق مالک اشتر جیسے لگے تھے اردو کے لالچ میں۔ جب اس کو پتہ چلا نا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس نے کہا کہ خبر دی، اس نے کہا تو اندھا ہو گیا، تیرے کان کام نہیں کرتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر خبر دو۔ جب پتہ چل گیا تو اس نے پتہ کیا کہا، سنو ذرا بات، مالک اشتر کی صفائیاں پیش کرنے والوں، مالک اشتر نے کہا اگر علی نے یہ عہدے اپنے رشتہ داروں میں بانٹنے تھے تو ہم نے کس وجہ سے اس 82 سال کے بزرگ کو مدینے کے اندر قتل کیا ہے؟ مالک اشتر اعتراف کر رہا ہے حضرت عثمان کی شہادت کا کہ ہم نے اس بزرگ کو قتل کیا ہے۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عہدے عبداللہ ابن عباس اپنے رشتہ داروں کو دینے تھے تو پھر ہم نے کس بنیاد پر اس بزرگ کو مدینے کے اندر قتل کیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اچھا اس نے ناک منہ چڑھایا، حضرت علی کو پتہ چل گیا، حضرت علی بھی ماشاءاللہ دلیر تھے، دانشور تھے، دانا تھے۔ حضرت علی نے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ہے، حضرت علی نے ارادہ کیا مالک اشتر کو قتل کروانے کا۔ یہ بڑا فسادی اور خبیث آدمی، حضرت عثمان کے قتل میں بھی اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، لیکن سیدنا علی کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ، آپ نے فرمایا اللہ لعنت کرے عثمان کے قاتلوں پر، برو بر میں، خشکیوں میں، تریوں میں، ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر اللہ تعالیٰ عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ موقع، اور وہ قاتلوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن صفین ہوئی، اس کے بعد وہ جو قاتل تھے باغی 15-20 ہزار، وہ خارجی بن کے نہروان والے ویسے ہی الگ ہو گئے۔ اس نے سیدنا علی کی بھی تکفیر کر دی، سیدنا امیر معاویہ کی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تاریخ پڑھیں، مزہ لیں، عمیر احمد کے ناول پڑھیں، پیر کامل پڑھیں، التمش کی تاریخ پڑھیں، اور خامیم کتاب کو بھی پڑھیں، مزے لیں، چل کریں، لیکن اس کو حقیقت سمجھنے کی ضرورت، غلطی نہیں کرنی۔ اور اگر آپ کو کہیں لگے تو ہم طالب علم ہیں، کوئی محقق نہیں ہے، کبھی پوچھ لے آ کر یار یہ گل آ گئی ہے تو یہ گل بڑی کوئی ہضم نہیں ہو رہی، تو جناب آپ کو سمجھا دیں گے، اگر غلطی ہوئی تو ہاتھ جوڑ کے تہاڈے کو معافی مانگ لیں گے، بھائی گزر گئے نے، وہ اللہ دے کولے ٹر گئے نے، اللہ انہاں تو راضی، تسی بھی راضی ہو جو گلاں کرن دی ضرورت کی ہے۔
تے یا پھر دس دیاں گے کہ جنی اقربا پروری کے اور کرپشن کے الزام سیدنا عثمان پر لگائے جاتے ہیں اور آخر میں پھر صفائیاں بھی دی جاتی ہیں کہ خیر غالب رہی، پہلے ان کا سارا ان کے اوپر الزام لگا کے آخر کے اندر صفائیاں دینے کی، تو وہ کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے اندر، شہادت کے اندر، بغاوت کے اندر کوئی صحابی، ادنا صحابی بھی شامل نہیں تھا۔ محمد ابن ابی بکر کا نام آتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی جتنی روایات آتی ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مظلوم شہید ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا اس دن یہ بندہ مظلوم شہید ہوگا اور یہ بندہ حق پر ہوگا، جو اس کے خلاف آئیں گے منافق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عثمان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے خطبہ میں خطبہ غدیر خم کے موضوع پر انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، جس میں نبی پاک نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے فضائل بیان کیے، اہل بیت کے حقوق بیان کیے، اس کو خطبہ غدیر خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں اس کی تفصیلات بھی بیان کروں گا اور اس سے روافظ جو خلافت بلا فصل کا باطل استدلال کرتے ہیں اس کا بھی اپنی وسعت کے مطابق رد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جميلا